بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں آپ کا ٹیچر ارشد رسول پنجاب گروپ ہائی اسکول جڑاوالا کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں۔ ہمارا بیٹے آج کا جو چیپٹر ہے وہ ہے سبق ہجرت نبوی۔ تو اس سے پہلے کہ ہم لوگ سبق ہجرت نبوی کی ابتدا کریں، اس کے جو رائٹر ہیں مولانا شبلی نعمانی، ان کا تعارف پڑھیں گے۔ اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ تعارف اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ پیپر کے اندر اس میں سے ایم سی کیوز آتے ہیں اور لازمی طور پر آتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے اس کو اس انداز میں سننا ہے کہ کسی بھی قسم کا ایم سی کیوز اس میں سے آ جائے تو ہم اس کو بڑے ہی اچھے انداز میں فل اپ کر سکیں۔ تو میں سبق کی بیٹے تعارف کی ابتدا کرتا ہوں۔ تو تعارف کے اندر سب سے پہلے جو چیزیں دی جاتی ہیں وہ تاریخ پیدائش ہے، تاریخ وفات ہے، اور یہ دونوں چیزیں انتہائی اہم ہیں، موسٹلی پیپر کے اندر پوچھی جا چکی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے تاریخ پیدائش ہے، تاریخ وفات ہے، اس لیے اسی طرح مصنف جو ہیں وہ کہاں پر پیدا ہوئے، ان کے والد کا نام کیا تھا، ان کی کوئی اور خاصیت، تو اسی طرح ان کی تصانیف وغیرہ جو ہیں ان کو بغور سننا ہے، اور ان کو انڈر لائن بھی اپنے بک سامنے رکھ کر آپ لوگوں نے کر لینا ہے، تاکہ کوئی بھی ایم سی کیوز جو ہے وہ ہماری نظروں سے اوجھل نہ رہے، اور کسی بھی قسم کا ایم سی کیوز ہمارے پیپر میں آ جائے تو ہم اس کو بآسانی ٹک کر سکیں۔ تو میں ریڈنگ شروع کرتا ہوں، بغور سنیے، سمجھیے۔ تو سب سے پہلے بیٹے لکھا گیا ہے مولانا شبلی نعمانی 1857 میں پیدا ہوئے، 1857 میں پیدا ہوئے، اور ان کا انتقال ہوا جی 1914 کے اندر، 1914 کے اندر ان کا انتقال ہوا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ایم سی کیوز میں پوچھی جا سکتی ہیں، تاریخ پیدائش بھی اور تاریخ وفات بھی۔ اسی طرح بیٹے آگے لکھنا شروع کیا انہوں نے، قصبہ بندول، ضلع اعظم گڑھ، بھارت میں 1857 میں پیدا ہوئے۔ تو یہ قصبہ کون سا تھا، ضلع کون سا تھا، اعظم گڑھ شہر کون سا تھا، ملک کون سا تھا، تو بھارت ہے۔ تو یہ چیزیں آپ لوگوں نے انڈر لائن کر لینی ہے اور اس کو ذہن نشین کر لینا ہے۔ قصبہ بندول، ضلع اعظم گڑھ، بھارت میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد شیخ حبیب اللہ وکیل تھے۔ اب یہاں پر دیکھیں اس لائن کے اندر دو چیزیں پوچھی جا سکتی ہیں کہ مولانا شبلی نعمانی کے والد کا نام کیا تھا، اور اسی طرح والد کا نام تو بتا دیا جائے لیکن ان کا پیشہ پوچھ لیا جائے کہ کس پیشے سے تعلق رکھتے تھے۔ مولانا شبلی نعمانی کے والد شیخ حبیب اللہ پیشے کے اعتبار سے کیا تھے، تو اس کا جواب کیا ہوگا، وکیل تھے۔ تو ایم سی کیوز کے اندر آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، پیشہ بھی پوچھا جا سکتا ہے، ان کے والد کا نام بھی پوچھا جا سکتا ہے، تو آپ لوگوں نے اس کو ذہن نشین کر لینا ہے۔ اس کے آگے بیٹے لکھا گیا ہے، شبلی نے بھی کچھ دن وکالت کی، پھر علی گڑھ کالج میں فارسی کے استاد مقرر ہو گئے۔ تو یہاں پر بھی شبلی نے بھی وکالت کی، یہ بھی ایم سی کیوز میں پوچھا جا سکتا ہے، اور اسی طرح علی گڑھ کالج کے اندر فارسی کے استاد مقرر ہوئے، یہ پوچھا جا سکتا ہے کس کالج میں کس سبجیکٹ کے استاد مقرر ہوئے، تو سبجیکٹ آپ نے یاد رکھنا ہے ان کا، فارسی کے استاد مقرر ہوئے تھے علی گڑھ کالج کے اندر۔ وہاں انہیں سر سید حالی، محسن الملک اور آرنلڈ کی صحبت سے مستفید ہونے کا موقع ملا۔ مستفید بیٹے کہا جاتا ہے فائدہ حاصل کرنا۔ 1892 میں 1892 میں آرنلڈ کے ساتھ شبلی نے مصر، شام، قسطنطنیہ اور دوسرے اسلامی ممالک کا سفر کیا۔ سر سید کی وفات 1898 کے بعد، سر سید کی وفات کب ہوئی، 1898 میں۔ تو آپ سے یہ سر سید کی وفات بھی اس چیپٹر کے حوالے سے پوچھی جا سکتی ہے۔ سر سید کی وفات 1898 کے بعد علی گڑھ کالج سے استعفیٰ دے کر اعظم گڑھ چلے گئے۔ استعفیٰ دینے کا سن پوچھا جا سکتا ہے، تو یقیناً وہ 1898 ہی ہوگا۔ تو سر سید کی وفات 1898 کے بعد علی گڑھ کالج سے استعفیٰ دے کر اعظم گڑھ چلے گئے، پھر حیدرآباد دکن کے دائرۃ المعارف کی نظامت کا عہدہ سنبھالا۔ یہ ایک ادارہ تھا جس کی نظامت کا، جس کے منتظم بنے، تو اس کی نظامت کا عہدہ سنبھالا۔ اسی دوران میں ان کی کوشش سے لکھنؤ میں ندوۃ العلماء کا قیام عمل میں آیا۔ تو یہ بھی ایم سی کیوز میں پوچھا جا سکتا ہے کہ لکھنؤ کے اندر مولانا شبلی نعمانی کی کوششوں سے کس ادارے کا قیام عمل میں آیا، تو اس میں آپشن کے اندر دائرۃ المعارف لکھ دیا جائے، ندوۃ العلماء لکھ دیا جائے، نیچے دارالمصنفین آ رہا ہے یہ لکھ دیا جائے، اسی طرح کوئی اور آپشن بھی دے دیے جائیں، تو یہ چیزیں ایم سی کیوز میں پوچھی جا سکتی ہیں۔ اسی دوران میں ان کی کوشش سے لکھنؤ میں ندوۃ العلماء کا قیام عمل میں آیا۔ اخیر عمر میں اعظم گڑھ میں انہوں نے ایک عظیم ادارہ دارالمصنفین قائم کیا۔ کون سا ادارہ قائم کیا، دارالمصنفین،
جو آج بھی کام کر رہا ہے۔ آگے بیٹے ذکر کیا جا رہا ہے کہ شبلی شاعر بھی تھے۔ یہ بھی MCQs میں پوچھا جا سکتا ہے کہ کیا شبلی شاعر تھے، یہاں صرف نثر نگاری ہی کرتے رہے؟ تو اگرچہ ان کی زیادہ تر جو شہرت ہے وہ نثر میں ہوئی، ان کے بارے میں ہوئی، لیکن شعر و شاعری بھی کرتے رہے۔ تو شبلی شاعر بھی تھے لیکن ان کی شہرت کا مدار زیادہ تر ان کی نثر پر ہے۔ شبلی شاعر بھی تھے لیکن ان کی شہرت کا مدار زیادہ تر ان کی نثر پر ہے۔ ان کا شمار اردو کے بڑے نثر نگاروں میں ہوتا ہے۔ ان کا شمار اردو کے بڑے نثر نگاروں میں ہوتا ہے۔ آگے بیٹے ذکر کیا جا رہا ہے کہ شبلی نے اگرچہ متنوع موضوعات مثلاً تاریخ، تنقید، سوانح، سیرت، تذکرہ، ادب، معاشرت، عقائد، تصوف اور سیاست پر قلم اٹھایا، مگر ان کے طرز اظہار میں ادبیت کی شان موجود ہے۔ تو بیٹے میں ان چیزوں کا تذکرہ کر دیتا ہوں، ان کو ذرا سن لیجئے غور سے کہ تنقید کیا ہے، سوانح کیا ہے، سیرت کیا ہے، ان کو غور سے سن لیجئے۔ تو پہلے سب سے ذکر کیا گیا ہے کہ شبلی نے اگرچہ متنوع موضوعات، متنوع کہا جاتا ہے مختلف موضوعات پر قلم اٹھایا، مثلا کون کون سے موضوع تھے؟ تاریخ پر، یعنی کہ ہسٹری کے موضوع پر بھی شبلی نعمانی نے قلم اٹھایا، تحریر کی۔ اس کے بعد تنقید کے اوپر انہوں نے قلم چلایا اپنا۔ تو تنقید نگاری کیا ہے اردو زبان کے؟ اس کا لفظی معنی ویسے نکتہ چینی ہے، تبصرہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اردو ادب کے اندر ایک تنقید نگاری الگ سے ایک فن ہے جس کے اندر کسی کی تحریر پر، کسی کی شاعری پر تبصرہ کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر کیا خوبیاں ہیں، کیا خامیاں، تاکہ اس کے اندر کسی قسم کا اگر سکم باقی ہے تو اس کو دور کیا جا سکے، اس کے اندر کلام کے اندر بہتری لائی جا سکے۔ تو تنقید نگاری ایک فن ہے، تو اس پر بھی شبلی نعمانی نے تحریر کیا، کتابیں تحریر کی۔ اسی طرح سوانح کیا ہے؟ یہ سانحہ کی جمع ہے۔ تو سانحہ کی جمع ہے، سانحہ کہا جاتا ہے واقعے کو۔ تو سوانح کے اندر کیا ہے؟ کسی شخصیت کے ابتدا سے انتہا تک کے جو حالات ہیں، زندگی کے تمام حالات کو ذکر کرنا جو ہے وہ سوانح کہلاتا ہے۔ سوانح عمری بھی اس کو کہتے ہیں۔ تو سوانح کہلاتی ہیں۔ تو سوانح کے اوپر بھی، سوانح عمری کے اوپر بھی مولانا شبلی نعمانی نے قلم اٹھایا۔ اسی طرح سیرت کا لفظی معنی بیٹے ہوتا ہے کردار۔ تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، سیرت النبی، جیسے یہ اس کتاب کا نام ہے، اس جس کتاب سے یہ سبق لیا گیا ہے آپ کا ہجرت نبوی، اس کا نام تھا سیرت النبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار۔ تو سیرت پر قلم اٹھایا۔ اسی طرح تذکرہ ہے کسی شخصیت کا ذکر کرنا۔ اسی طرح ادب لٹریچر کو کہتے ہیں، معاشرت آپ کو پتہ ہی ہے بیٹے، معاشرت۔ تو اسی طرح عقائد ہے، عقائد کے اوپر انہوں نے قلم اٹھایا۔ عقائد کہ میرا ایمان، عقائد کیا ہے؟ میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں عقائد کے اندر آتی ہیں، تو عقائد کے اوپر انہوں نے قلم اٹھایا، مطلب اس کے اوپر بھی انہوں نے تحریریں لکھیں۔ اسی طرح بیٹے ہے آگے تصوف۔ تو تصوف کا بیٹے معنی جو ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت کا علم۔ تصوف ایک خاص قسم کا علم ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کی جاتی ہے، اللہ کی پہچان حاصل کی جاتی ہے۔ صوفیاء جس کا جو علم کے پاس جو علم ہے اس کو تصوف کا علم کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کی معرفت کا علم، اور اسی طرح سیاست پر قلم اٹھایا۔ تو سیاست کے اوپر، پولیٹکس کے اوپر بھی ان کی گہری نظر تھی، اس کے اوپر بھی انہوں نے کتابیں تحریر کی۔ ان کے طرز اظہار میں ادبیت کی شان موجود ہے، کہ ان کے طرز اظہار میں ادبیت کی شان موجود ہے، کہ کسی بھی موضوع پر انہوں نے قلم اٹھایا ہے تو اس میں کبھی بھی ایسا نہیں کیا کہ ادب کو ملحوظ خاطر نہ رکھا ہو۔ ادب کیسا؟ لفظوں کے اندر ادب کے لٹریچر کے اعتبار سے، لٹریچر کے قواعد کے اوپر کے مطابق انہوں نے ساری تحریریں لکھیں۔ اسی طرح بیٹے ان کے متعلق آگے مزید لکھا جا رہا ہے، ان کی خاص خوبی ذکر کی جا رہی ہے کہ جوش بیان، ایجاز و اختصار، روانی و برجستگی، محققانہ انداز، غنائیت اور شعریت ان کے اسلوب بیان کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ تو جوش بیان ان کی خصوصیات، اس لائن کے اندر انہوں نے شبلی نعمانی کی خاص جو خصوصیات تھیں ان کو ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے جوش بیان کا تذکرہ کیا ہے کہ جس وقت بات کرتے تھے تو بڑا ایک ان کا جوشیلا انداز ہوتا تھا بیان کرنے کا، تقریر کرنے کا۔ اسی طرح ایجاز و اختصار کے جو بھی بات کرتے تھے وہ مختصر کرتے تھے۔ تو جوش بیان، ایجاز و اختصار، روانی و برجستگی،